نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، یعنی قانون تھا اور نور تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے انبیاء علیہم السلام جو کہ حکم بردار تھے، للذین ہادوا، یہود کے لیے، والربانیون والاحبار، اور حکم کرتے تھے رب والے، درویش، والاحبار، اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے اللہ کی کتاب پر، وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشون، سو آپ نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیات پر تھوڑا بہت مول۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو کو فیصلہ نہ کرے اس چیز کے موافق جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الکافرون، تو یہ لوگ کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ تو فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت عطا کی جب اس قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جب دریا سے پار ہوئے، فرعون غرق ہو گیا، وہ لوگ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب کے کہو کہ ہمیں کوئی قانون عطا کرے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی مرضی کو قانون عطا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلوایا، 40 دن وہاں قیام فرمایا، اور اللہ نے تورات دی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے ان کے لیے تختیوں میں تورات لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر واپس آئے۔ تو تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت، کیونکہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، اور زبور کا معنی ہوتا ہے صحیفہ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب تھی جس کے اندر احکام تھوڑے تھے لیکن حکمت کی باتیں بہت زیادہ تھیں۔ اور قرآن کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، کیونکہ ساری دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو تلاوت کیا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے ان کو تورات اتاری، ان پر تورات اتاری جس میں ہدایت تھی، یعنی کیا مطلب قانون تھا، اور قانون پر عمل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی منشا سمجھ سکتے تھے۔ اور فرمایا نور، اور اس میں نور تھا، نور سے مراد قلبی بصیرت تھی جس کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان بڑی آسان ہو جاتی۔ تو فرمایا ہم نے ان کو تورات دی جس کے ذریعے وہ ہدایت اور قانون کو پہچان کر راہ پر چل سکتے تھے، اور ہم نے ان کو تورات دی جس میں نور تھا، یعنی ان کے لیے قلبی بصیرت کا سامان تھا جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فرمایا اس تورات کے موافق فیصلہ کرتے تھے وہ لوگ جو انبیاء تھے، فرما بردار تھے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام جو تورات پر کے بعد آئے وہ اسی کے موافق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، کیونکہ تورات یہود کو دی گئی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام یہود پر جو فیصلہ لاگو کرتے وہ اسی کے موافق کرتے۔ فرمایا والربانیون، اور ربانیون فرمایا رب والے، ربانی کی جمع ہے رب والے، مراد اس سے اولیاء ہیں جو تورات کے عالم تھے، عالم تو نہیں تھے، تورات پر عامل تھے، عمل کرنے والے۔ اور ایک لفظ ہے احبار، حبر کی جمع، حبر کا معنی ہوتا ہے عالم، عالم اور جو عمل کرنے والے، یعنی پہلے جن کو عام لفظوں میں آپ اولیاء کہہ لیں، یعنی علماء تو نہیں تھے لیکن عامل تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن جو اللہ کی منشا پر عمل کرتا ہے اس کو اتنا علم ضرور ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حبر، عالم، یعنی وہ عمل بھی کرتے تھے اور وہ علم بھی ان کے پاس تھا اور علم لوگوں کو سکھاتے بھی تھے۔ تو فرمایا جو اصل ربانی تھے، اللہ والے تھے، وہ اس تورات کے موافق فیصلہ کیا کرتے تھے، اور جو حبر تھے، علماء تھے، احبار تھے، وہ بھی تورات کے موافق، یعنی خود بھی عامل تھے اور علم ان کے پاس تھا اور لوگوں کو علم سکھلاتے تھے، وہ بھی اسی کے موافق۔ اور اللہ نے ان کی نگرانی لگائی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیوں وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر نگران بنائے گئے تھے،
نگہبان بنائے گئے تھے، تورات پر ان کو نگہبان اور نگران بنا دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ بعد میں آنے والے لوگوں نے، کیونکہ نگران وہ خود تھے، اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ تبدیلی کیسے ہوئی؟ اصل احکام ہی بدل ڈالے، اصل احکام کا انکار کر دیا، اور یا پھر بدعملی کا شکار ہو گئے۔ اصل احکام ہی بدل ڈالے، اصل احکام کا انکار کر دیا، یا بدعملی کا شکار ہو گئے۔ قرآن اس کے مقابلے میں اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب قرآن کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ باقی بدعملی والی چیز اس امت میں بھی منتقل ہو گئی، جیسے وہ بدعمل تھے اسی طرح بدعملی والی صفت اس امت میں منتقل ہو گئی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا، لیکن غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر الٹا بدک جاتا ہے، پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے اگر مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اپنے مذہب ہی ٹھیک ہے۔ بدعملی کی وجہ سے آج بدعملی کا اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے بدعملی کا، کہ لوگ جو ہے نا بدعملی کو بدعملی نہیں سمجھتے، حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ جو ہے نا ایسی چیزوں پر پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو جاتا، لیکن بدعملی کی وجہ سے وہ صفت ان کے اندر بھی منتقل ہوئی، ان کو نگران بنایا گیا، اور قرآن کا نگران اللہ خود ہے۔ فرمایا وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تورات کی خبر گیری پر مقرر تھے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا۔ روزانہ بدلتے رہے ہیں اور بدل رہے ہیں، اب تک بدلی جا رہی ہے، لیکن قرآن کے اندر ایسا نہیں۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، فرمایا تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تم لوگوں کو غلط مسائل بتلاتے ہو کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اگر صحیح بتلائیں گے، فرمایا ایسا نہ کرو، میری ذات سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات پر مول نہ لو۔ کہتے تھے کہ ہم فتویٰ آپ کو دیں گے، لیکن اس فتوے پر آپ سے اتنے پیسے لیں گے، آپ کی مرضی کے موافق حکم دیں گے، اور پھر تورات کے اندر بھی تبدیلی کر دیتے تھے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس چیز کے موافق جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ منکر ہیں، کافر ہیں۔ اگر وہ اعتقاد ہی یہی رکھتا ہے کہ قرآن و سنت کا فیصلہ غلط ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر اعتقاد تو ٹھیک رکھتا ہے لیکن قرآن و سنت کے فیصلے کے خلاف کرتا ہے تو عملی طور پر وہ جو ہے نا کفار والے کام کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے سخت لفظ استعمال کیا، وہ فاسق اور فاجر کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا